اور اس کو اس نے اچھے الفاظ میں استعمال کر دیا، لیکن افسانہ نگار جو ہے اس کو سوچ سمجھ کر کے افسانہ لکھتا ہے۔ اور میں یہاں پہ نہیں، اب ویسے ہی بہت دیر ہو گئی ہے اور بہت دیر تک بات کرتے رہنا اب مناسب بھی نہیں ہے۔ یہ جو الفاظ کا استعمال ہوتا ہے، تحریر ہوتی ہے کہ اس کو کس طرح کرنا ہے، تو شاید افسانہ نگار کے لیے پہلے بھی کہا گیا ہے کہ اس کو اپنی تحریر کو بار بار دیکھنا چاہیے اور اس کا ریویو کرنا چاہیے خود کہ میں نے جو یہ جملہ لکھا ہے اس کو مجھے کیا میں اس سے زیادہ بہتر لکھ سکتا ہوں۔ اور ٹی ایس ایلیٹ نے اس کے بارے میں کہا تھا trying to learn to use words, trying to learn to use words, and every attempt is a wholly new start and another kind of failure. جتنی بار آپ اپنی تحریر پر غور کریں گے اتنی بار شاید اگلی بار آپ اس سے زیادہ بہتر الفاظ میں لکھ سکیں۔ Every attempt is a wholly new start and another kind of failure. آپ جتنی بار اس کو ریویو کریں گے اتنی زیادہ اچھی آپ کی تحریر ہو سکے گی، اور مشاہدے کے بغیر تو اچھا افسانہ نگار ہو ہی نہیں سکتا۔ جہاں تک بات ہے افسانچے کی، تو افسانچہ بھی ظاہر ہے بہت اچھی چیز ہے اور آج کے مصروف دور میں میرے خیال ہے خاصا افیکٹو ہے، لیکن ایک بات جو یہاں پہ کی گئی افضل خان صاحب نے بھی کی، اور وہ یہ ہے کہ کوئی شاعری ہو، افسانہ ہو یا افسانچہ ہو، ابلاغ بنیادی چیز ہے، اور ابلاغ اگر نہیں ہے، تفہیم نہیں ہے، تو وہ چاہے کتنا ہی کوئی دعویٰ کرے وہ چیز بالکل بیکار ہے۔ اسی کے لیے کہا گیا ہے، اور وہ بھی ٹی ایس ایلیٹ نے کہا تھا کہ عدم ابلاغ کی صورت میں استعارہ مقصد کی موت ثابت ہوتا ہے۔ تو اگر استعارے کا ابلاغ نہ ہو تو وہ چیز بالکل بیکار ہے۔ اگر آپ کتنی ہی اچھی تحریر لکھ لیں، کچھ بھی کر لیں، لیکن اگر اس کا ابلاغ نہیں ہو رہا ہے تو چاہے وہ آپ کا افسانہ ہو، چاہے وہ آپ کی شاعری ہو، وہ اس کو آپ خود ہی پڑھ لیں، خود ہی پڑھ لیں، خود ہی سر دھل لیں۔ یہ تو خیر آج کا دور ہے، پرانے دور میں بھی اس پر مسئلے میں بہت بات ہوئی ہے کہ وہ تمام ایک جس زمانے میں یہاں پہ کراچی میں اور پاکستان میں نثری نظم کی تحریک شروع ہوئی تھی، میں اتفاق سے اس نثری نظم کی تحریک کا ایک فرد تھا، میں روزانہ خبر جمیل صاحب کی اس بیٹھک میں بیٹھا کرتا تھا، اور وہاں پہ بہت سے شاعر پابند شاعری کے بھی ہوتے تھے، تو ان میں سے میں رئیس فروخ صاحب سے کہا کرتا تھا کہ فروخ صاحب آپ کتنی ہی نثری نظمیں لکھ لیں، لیکن کل اگر آپ زندہ رہیں گے تو اپنی اس پابند شاعری کی وجہ سے زندہ ہوں گے، لوگ آپ کو پابند شاعری کی وجہ سے پہچانیں گے، آپ کی نثری نظم کو لوگ بھول جائیں گے۔ تو آج کہانی بھی غائب ہو گئی۔ میرا جی کے بارے میں شاہد احمد دہلوی نے لکھا ہے کہ ان کی بیشتر نظمیں میری سمجھ میں نہیں آئیں، اور کچھ نظمیں جو میری ان کی سمجھ میں آئیں وہ والی نظمیں تھیں جو میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کر ان سے کہا کہ مجھے سمجھاؤ، اور بہت سی نظمیں ایسی تھیں کہ وہ خود بھی مجھے نہیں سمجھا سکے، اس لیے خود ان کی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ تو لہذا کہانی کار، افسانہ نگار یا شاعر کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے وہ جو کچھ لکھ رہا ہے اس کا ابلاغ بہت ضروری ہے۔ میرا خیال ہے کہنے کو تو اور بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن اندھیرا بھی خاصا ہو گیا ہے اور آپ لوگ کافی دیر سے بیٹھے ہیں، تو باقی باتیں